الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے خصوصی فضل و کرم سے جامعہ تحسین القرآن اللہ اکبر جامع مسجد میں تدریب المعلمین والمعلمات اساتذہ ٹریننگ کورس جاری ہے۔ آج تاریخ ہے اسلامی 26 ذی-القعدہ 1429 ہجری 25 نومبر اور 2008 یوم الثلاثاء منگل کا دن۔ اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 شعبے سیکھنے کے لیے آپ و ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے اور اپنے گھر اللہ نے بلا کر اپنا مہمان بنایا ہے۔ کہو الحمدللہ۔ اس وقت ہمارے اس درس میں 100 کے لگ بھگ طلباء کرام شریک ہیں اور 170 طالبات اسلام اور معلمات شریک ہیں۔ کل 270 ہو گئے۔ اس میں ہمارے ساتھ جو تکرار اور سبق سننے میں شریک ہیں شعبہ تجوید کے تقریباً 35 قراء حضرات اور طالبات اسلام کے سبق سننے کے لیے جو معاونات محسنات قاریات مقرر ہیں ان کی تعداد 41 ہے۔ تو ہم 4 شعبے سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ پہلا شعبہ تلاوت قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو قرآن سکھاتے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ دوسرے پارے کی آیت ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ اسی طرح کی آیت چوتھے پارے میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اسی مضمون کی تیسری آیت اللہ جل شانہ نے فرائض اربعہ پیغمبر کے 4 فرائض کو بیان کرنے کے لیے سورۃ الجمعہ 28 پارے میں فرمایا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ان دلائل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ 4 شعبے اتنے اہم ہیں، ان کی عظمت ہے، شان ہے، اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب سچے اور آخری رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 شعبے حوالہ کیے۔ پہلے امت کو قرآن کی تلاوت سکھائیں۔ یتلو علیکم آیاتنا، تمہیں اے مسلمان انسانوں تمہارے اندر اللہ نے رسول بھیجا، وہ تمہیں قرآن کی آیتیں سکھاتا ہے۔ دوسری بات، دوسرا شعبہ ویزکیکم، تمہارے نفس کا تزکیہ، اصلاح باطن، اچھے اور اعلیٰ اخلاق تمہیں سکھاتا ہے۔ تیسرا شعبہ ویعلمکم الکتاب، تمہیں کتاب کے احکام اور مسائل سکھاتے ہیں۔ چوتھا شعبہ والحکمہ، تمہیں حکمت
اور سنت اعمال اخلاق سکھاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے اس 15 روزہ اساتذہ ٹریننگ کورس میں یہ دعوت دی ہے کہ آ جائیے اور آپ اور ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں، وارثین میں، قرآن و سنت کے خادمین میں شامل ہو جائیں. اللہ آپ کے آنے کو مبارک کرے. کہو الحمدللہ. اب اس میں ایک بات ہم اپنے اکابر کی بیان کرتے ہیں. اکابرین علماء دیوبند کے اقوال زرین کتاب میرے سامنے ہے، آپ کے پاس بھی ہے، صفحہ نمبر 26. اس میں یہی بات ہے، یہ سبق کا حصہ ہے. اس میں یہی بات ہے کہ ہمارے اکابر علماء کرام مشائخ جو وارثین انبیاء تھے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کے وارثین ہیں، علماء حق. تو علماء حق ہمارے محسن ہیں، ہمارے استاد ہیں، مشائخ ہیں. ان کے احسانات، ان کی قربانیاں، ان کا طرز عمل، ان کی سادگی، ان کا اخلاص، ان کا تقوی، یہ شاگردوں کے لیے جاننا ضروری ہے. اب اس صفحے میں پہلے یہ بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے جو اکابر علماء ہیں وہ ہمارے استاد ہیں. اب یہ دارالعلوم دیوبند کے اکابر کون تھے؟ دوسری بات پھر اس کے بعد دوسرے صفحہ میں دارالعلوم دیوبند کیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر اپنا سبق شروع کریں گے. یہ آپ سنیں صفحہ نمبر 26، اکابرین علماء دیوبند کے اقوال زرین. سوال یہ ہے کہ اکابرین علماء دیوبند کیا تھے؟ اس کا جواب ایک بڑے جید عالم، مسلم شریف کے شارح، بلکہ مفتی اعظم مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دارالعلوم کراچی والے، ان کا بیان ہے اکابرین دیوبند کیا تھے. اس کا جواب وہ سنا رہے ہیں. پہنچ گئی 270 سے 16 اور بھی بڑھ گئی، 286 ہو گئی. الحمدللہ. کہو الحمدللہ. تو شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ہمارے اس مدرسے کی بھی علماء کے شورا اور اکابرین میں سے ہیں، انہوں نے سوال بھی لکھا ہے، جواب بھی لکھا ہے. اکابرین دیوبند کیا تھے؟ یہ سوال ہے. جواب، اس کا جواب مختصر لفظوں میں یوں بھی دیا جا سکتا ہے کہ اکابرین دارالعلوم دیوبند خیر القرون کی یادگار تھے. خیر القرون کس کو کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو کہتے ہیں خیر القرون. فرمایا وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ خیر القرون مانا سب سے بہترین زمانہ، پیغمبر کے صحابہ والا زمانہ، وہ خیر القرون کی یادگار تھے. سلف صالحین کا نمونہ تھے. جو نیک لوگ ہیں اللہ والے جو پہلے گزرے ہیں، ہمارے علماء دیوبند ان کا نمونہ تھے. اسلامی مزاج و مزاج کی جیتی جاگتی تصویر تھے. اگر آپ جاننا چاہیں کہ قرآن و سنت نے جو مومنین کے اوصاف بیان کیے ہیں تو ان کا نمونہ ظاہر میں ہمیں بتا دے، تم آپ کو کہیں گے کہ دارالعلوم دیوبند کا کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی عالم ہو، اس کو دیکھ لو، اس کی زندگی اسلام کے مزاج اور مزاج کی جیتی اور جاگتی تصویر ہے. وہ ان کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق تھی. لیکن ان مختصر جملوں کی تشریح و تفسیر کرنے بیٹھیں تو اس کے لیے دفتر کے دفتر بھی ناکافی ہیں. کیا تشریح نہیں کروں گا، آپ سمجھدار لوگ ہیں، سارے اہل علم بیٹھے ہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ ان کی خصوصیات کو لفظوں میں سمیٹنا مشکل ہی نہیں، تقریباً ناممکن ہے. اس لیے کہ ان حضرات کی خصوصیات کا تعلق در حقیقت اس مزاج و مذاق سے ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرتوں
اور ان کے طرز زندگی سے مستنیر تھا. اور مزاج و مذاق وہ چیز ہے جسے محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن الفاظ کے ذریعہ ٹھیک ٹھیک بیان نہیں کیا جا سکتا. جس طرح گلاب کی خوشبو کو سونگھا تو جا سکتا ہے لیکن اس کی پوری کیفیت کو الفاظ میں ڈھالنا ممکن نہیں. اسی طرح ان حضرات کے مزاج کو ان کی صحبتوں ان کے واقعات سے سمجھا جا سکتا ہے مگر اس کی منطقی تعبیر ناممکن ہے. یہ ہے ہمارے دارالعلوم دیوبند کا تعارف. اب دارالعلوم دیوبند کیا ہے صفحہ نمبر 27 میں دیکھ لیں. دارالعلوم دیوبند کیا ہے؟ سوال جواب. خاصان خدا کی دعائے سحرگاہی کا ثمرہ. جو اللہ والے خاص لوگ ہیں اور جو سحری کے اٹھ کر دعائیں مانگتے تھے، دارالعلوم دیوبند ان اللہ والے لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ اور میوہ اور ثمرہ ہے. دارالعلوم دیوبند ویسے نہیں بنا ہوا. یہ دارالعلوم دیوبند الہامی مدرسہ ہے، اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہے. انگریز کے خلاف لارڈ میکالے نے انگریزی کی بنیاد رکھی کہ مسلمانوں کو تباہ کر لیں، ان کے اخلاق کردار کو تبدیل کر لیں. تو لارڈ میکالے انگریز نے مسلمانوں کے نوجوانوں کی نسل کشی کے لیے، ایمانی تباہی کے لیے سکول کے ادارے ان کی بنیاد رکھی. اس کے مقابلے میں ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اکابر کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، ہندوستان کے نوجوان مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، اخلاقی لباس شکل و صورت برباد ہو رہی ہے اسکول کالج کے ذریعہ. تو لہذا لارڈ میکالے انگریز کے خلاف ہمارے دارالعلوم دیوبند کے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ اسلامی مدرسہ کی بنیاد رکھو. اور پھر اللہ پاک نے خواب کے ذریعہ ان کی رہنمائی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ بچھایا، صبح کو آئے تو اس جگہ پر سفید نشانات لگے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے ذریعہ بتایا کہ یہاں دارالعلوم دیوبند بناؤ. اس کتاب کے اندر سب کچھ موجود ہے. تو یہ ہے دارالعلوم دیوبند. اب دیکھو جی، خاصان خدا کی دعائے سحرگاہی کا ثمرہ، علماء حق کی جذبہ ایثار اور قربانی کا مظہر. جو علماء حق ہیں، انبیاء کے وارثین، ان کا جذبہ قربانی کا مظہر ہے، یعنی وہاں ان کا ظہور ہوتا ہے. مجاہدین اسلام کے جد و جہد و اخلاص کی نمایاں علامت ہے دارالعلوم دیوبند. علم و معرفت کا حسین امتزاج ہے دارالعلوم دیوبند. مسلمانان بر صغیر کی حیات ملی کی صراط مستقیم اور لامذہبیت کے اس دور میں دینی آثار و اقدار اور اسلامی تہذیب و ثقافت کا محافظ و علم بردار ہے دارالعلوم دیوبند. دارالعلوم دیوبند تاریخ اسلام کی اولین درسگاہ صفہ کی یادگار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مدرسے میں پڑھاتے تھے مسجد نبوی کے ساتھ چبوترا میں، اس کو کہتے ہیں اصحاب صفہ کا مدرسہ، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ طالب علم تھے، جس میں سید الفقہاء عبداللہ بن مسعود طالب علم تھے، جس میں مفسر قرآن عبداللہ بن عباس طالب علم تھے، جس میں سید القراء ابی بن کعب طالب علم تھے. اس مدرسہ کا نام ہے اصحاب صفہ کا مدرسہ. مسجد نبوی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچی کوٹھیاں تھیں گھر کی، اس کے ساتھ مسجد کی متصل ابھی وہ حصہ مسجد میں شامل ہے. اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو ایمان احترام سے اس کی زیارت بار بار نصیب کر دے. اور آپ کو مبارک ہو کہ یہ حق القرآن کا قاعدہ یہ ہم نے اس مدرسہ میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا، یہ قاعدہ میں نے وہاں 2-3 طلباء کو بھی پڑھایا. کہو الحمدللہ. اس کی قبولیت کے لیے، اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے وہاں دعائیں ہوئی ہیں. جب میں نے اس کے رف کاغذات تیار کیے، مضامین چھپوایا نہیں تھا، تو میں پہلے اس کو لے گیا اور وہاں مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کی جگہ میں میرے ساتھ 2-3 طلباء تھے، اس کے نام بھی ہم نے اس میں لکھے ہیں، عبداللہ محمود وغیرہ.
تو ان کو میں نے بٹھایا اور ان کو میں نے اصحاب صفہ کی مدرسہ میں بسم اللہ اور الف با وہاں پڑھائے تاکہ اللہ پاک اس کو قبول فرما لے. اس کی برکت سے آج یہ 29واں ایڈیشن جاری ہے. 29واں ایڈیشن یعنی 29 مرتبہ چھپ چکا ہے اور مہینے 2 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے. کہو الحمدللہ. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. الف با کی خدمت پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. قرآن پاک کے حروف اور الفاظ کی خدمت پر اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے جی. چلو اب فرماتے ہیں دارالعلوم دیوبند تاریخ اسلام کی اولین درسگاہ صفہ کی یادگار اور عکس جمیل، جن کی بنیاد توکل علی اللہ اور خدا کریم و رحیم کے باحوصلہ بندوں کے مخیرانہ جذبات پر رکھی گئی ہے، جس نے نہ کبھی کسی نواب و رئیس کے مراحم خسروانہ کی جانب کی نگاہ اٹھائی اور نہ کسی حکمران اور امیر کی داد و دہش کی پرواہ کی. دارالعلوم دیوبند کے علماء سے تھے کہ بادشاہوں کے پاس نہیں جایا کرتے تھے، اور دارالعلوم دیوبند کے علماء کا مزاج کیا تھا؟ وہ کسی بڑے متکبر اور بڑے ظالم کے سامنے نہیں جھکتے تھے، کلمہ حق کے لیے میدان میں مضبوط کھڑے ہوتے. کہو الحمدللہ. اللہ ان پر کروڑہ رحمتیں برسائے. آمین تو کہو. اچھا جی. جس کا سراپا وجود اپنے ابناء فرزندوں کو اعتماد علی اللہ اور عرفان و خودی کی تعلیم و دعوت دیتا ہے. یہ ہے دارالعلوم دیوبند. کیا ہے دارالعلوم دیوبند؟ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہو گیا. اکابرین علماء دیوبند کیا تھے؟ اس کا جواب وہ ہو گیا. اب ہم پڑھتے ہیں اپنا سبق. 4 شعبوں میں پہلا شعبہ تلاوت قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہم کل والا سبق پڑھ لیتے ہیں آیتن آیتن، اس کے بعد پھر نیا سبق لفظاً لفظاً پڑھیں گے، پھر اس میں صفات، خاص صفات کا اجرا کریں گے اور خاص غلطیوں کی نشاندہی کریں گے کہ اس سے اجتناب کرو. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. یہاں تک کل والا پرانا سبق تھا. ابھی نیا سبق شروع کرتے ہیں. مدرسۃ البنات میں جو باپردہ طالبات اسلام ہیں 185 اور ان کے سبق کے سننے کے لیے 41 قاریات ہمارے جامع قسم قرآن کی ہیں. ان کی خدمت میں عرض ہے اور آپ حضرات جو یہاں 37 یا 35 کے لگ بھگ یہاں تکرار کے لیے مقرر ہیں کہ جو حضرات آپ کے پاس لیے آئے ہیں ان کی خدمت خلوص سے کرنی ہے اور ان کو اللہ کی رحمت سمجھو، اللہ کی بڑی نعمت. جو حضرات آئے ہیں کسی ایک مسلمان کا کلمہ صحیح کرنا، ایک مسلمان کا سبحانک اللہم صحیح کرنا، الف با صحیح کرنا، یہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے. کافیہ کی تدریس، ہدایہ، جلالین شریف، مشکات شریف، ان تمام تدریسوں سے آپ کی یہ خدمت انشاءاللہ اعلیٰ ہے. اللہ قبول فرما لے، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست کتاب اللہ سے ہے، قرآن مجید سے تعلق ہے. تو جو حضرات داخل ہوئے ہیں یوں نہ کریں کہ ایک دن آئیں 2 دن نہ آئیں. آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں. اور جو طالبات ہیں
جو یہاں دن رات ہیں 24 گھنٹے، اور بنو، کوہار، پشاور، ڈیر اسمیل خان یا دور دراز سے آئی ہیں، ان کی تعداد غالباً 120 ہے، 130، اور ان کے علاوہ باقی یہاں پر جو رہائش ہیں. تو یہ جو آپ کے پاس طالبات آئی ہیں یہ بہت قربانی سے آئے ہیں. ان کو پکا بھی فرض ہے کہ مدرسے کے اصول و ضوابط کی پابندی کریں، تکرار میں شرم نہ کریں، جو چیز ہم نے ہدایات بیان کی ہیں اس کے متعلق اسباق پڑھیں. تہجد کی نماز کے لیے آپ اٹھتے ہیں، پھر نماز سے پہلے سبق پڑھتے ہیں، نماز کے بعد پھر میں آپ کو پڑھاتا ہوں سورۃ بنی عامہ تساتا ہوں، پھر اس کے بعد 11 بجے پھر آپ کو پڑھاتا ہوں. یہ تمام آپ کے اوقات قیمتی ہیں. جو ابھی جو آپ حضرات بھی اصول کی پابندی کرو، وقت کی پابندی کرو، اور جو حضرات ہمارے پاس شعبہ تجوید کے قدیم شرکاء ہیں ان کو بھی ہدایات ہیں کہ بڑے خلوص کے ساتھ 2 رکعات نفل پڑھ کے دن کو ان کے ساتھ محنت کرو، اور سحری کے وقت رو اللہ کے سامنے، اے اللہ تیرا بڑا فضل ہے اور ہمیں پڑھنے پڑھانے کا موقع دیا. اس وقت کفر بہت زور کے ساتھ، کفر کا سیلاب گھر گھر میں پھیلا ہوا ہے. اے اللہ کفر کو شکست نصیب کر دے، اسلام کا بول بالا فرما، اور گھر گھر کے اندر رسول اللہ کے اخلاق ہوں، اعمال ہوں، اسلامی طریقے ہوں. اے اللہ اسلام کو ترقی نصیب فرما. اس کے لیے آپ حضرات نے بھی دعائیں کرنی ہیں. ملک کو خطرہ ہے، مذہب کو خطرہ ہے، صوبہ کو بہت بڑا خطرہ ہے. اس لیے جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے تو اللہ اپنی طاقت ظالم کے خلاف استعمال کر کے اللہ کفر کو اور ظالم کو شکست دیں گے انشاءاللہ جی. لیکن جب ہم خلوص سے اللہ کے سامنے رونے والے بن جائیں، دعائیں بھی کرو اس میں رو بھی، اللہ پاک کی صفت نصیب کر دے جی. اپنی سبق پڑھتے ہیں لفظاً لفظاً. اہدنا الصراط المستقیم. اب یہاں بعض ہمارے پرانے ساتھی عوام یا اور اہدی کی آواز یہ غلط آواز ہے، مجہول ہے. یہ زیر کو باریک کر کے ہا کے جزم کو ہلانا نہیں ہے. اے دے یہ بھی غلط ہے. ہا کے جزم کو ہلانا بھی نہیں ہے. جزم اس وقت ہلائیں گے جب قلقلہ والا حرف آ جائے، اور قلقلہ کے حروف کتنے ہیں؟ 5 ہیں. کون سے؟ قطب و جدین، قاف، قا، با، جیم، دال. ان پر جب جزم آ جائے تو ان کو ہلائیں گے، اس میں قلقلہ لازمی ہے. ان کے بغیر اب ہا ان 5 حرفوں میں شامل نہیں ہے تو ہا کے جزم کو نہیں ہلائیں گے. آپ لوگ جب نہیں آئے تھے تو آپ کیسے پڑھتے تھے؟ اہدنا الصراط. یہ پڑھنا غلط ہے. کیسے پڑھیں گے؟ اہدی. اہدے، یہ دے کی آواز پشتو کی ہے، یہ غلط ہے. اہدی نصراط. سواد کیسے پورا ادا ہوگا؟ زبان کا درمیان تالوں سے چمٹ جائے، سواد موٹا بھی ہو اور آواز بھی تیز ہو اور ہونٹ گول نہ ہو. را زبان کی پوچھ دو اوپر مسوڑوں سے لگے، را بھی موٹی ہو. اہدی نصراط. طل زبان کا درمیان تالو سے چمٹ جائے طا میں، اور لام کو ہلائے نہیں، جزم سکون کامل ادا ہو. اہدی نصراط طل مستقیم. جزاکم اللہ. اب وہی باتیں ہیں انشاءاللہ ایک مرتبہ سمجھ میں آ جائیں. سین کو تیز پڑھیں گے، تا کو ہم نے کیا پڑھا کل؟ سختی سے پڑھیں گے. قاف زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہو کر قاف موٹی ہوگی. تو اب اس کو اہدنا الصراط المستقیم. تو لازمی صفات کیا ہو گئی کہ اہدنا الصراط، صاد کو موٹا پڑھیں گے،
زبان کے درمیان کے ذریعہ، اور اس کو تیز پڑھیں گے سفیر کی وجہ سے. را کو موٹا پڑھیں گے، زبان کا پوچھ تو اوپر کے مسوڑوں سے لگے. طا کو موٹا پڑھیں گے، زبان کا درمیان تالوں سے چمٹ جائے، ہونٹ گول نہ ہو. مستقیم یا سین کو تیز پڑھیں گے، کس وجہ سے؟ سفیر کی وجہ سے. قاف کو موٹا پڑھیں گے، کس کی وجہ سے؟ استعلاء کی وجہ سے. اب یہ اس کے ضروری صفات ہو گئے. اب غلطیاں کیا ہیں کہ حمزہ کے زیر کو مجہول نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے ای. اور ہا کے جزم کو ہلائیں گے نہیں، ہے، یہ ہلانا غلط ہے. دال کے زیر کو معروف پڑھیں گے، اہدنا الصراط، لام کو ہلائیں گے نہیں. مستقیم سین کے تیز پڑھیں گے، سین کے بجائے سا نہیں پڑھیں گے. اور قاف کو موٹا پڑھیں گے. اگر کوئی پڑھے مستقیم، اگر لکھنے میں کسی نے مستقیم لکھا وہ پاس ہوگا کہ فیل ہوگا؟ فیل ہوگا. پرچے میں اگر کوئی مستقیم کو قاف کے بجائے کاف لکھے، چھوٹا کاف، تو پاس ہوگا کہ فیل ہوگا؟ تو اسی طرح جو پڑھنے میں قاف کے بجائے کاف پڑھے وہ پاس ہوگا کہ فیل ہوگا؟ وہ بھی فیل ہوگا اللہ کے ہاں. تو اس کو قاف کو موٹا پڑھنا ہے. اب آیتن اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، صاد میں وہی بات ہے کہ موٹا پڑھیں گے، را میں وہی بات ہے پر پڑھیں گے، طا میں وہی بات ہے استعلاء ادبا کی وجہ سے پر پڑھیں گے، اوزال میں رخوت نرمی ہوگی. صراط الذین، بہت دکھ ہوتا ہے جب کسی بڑے مولوی صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں صراط الذین، یہ ذات زی پڑھتے ہیں نا، زینا، بہت دکھ ہوتا ہے. ہاں بڑا بڑا عالم، اور قرآن میں یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے خلفاء مولانا شاہ ابرار الحق صاحب، ان کے اندر اللہ نے تجوید کی اہمیت کا جذبہ رکھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مدرسہ میں آتا ہے شیخ الحدیث، پہلے اس کو ہم تجوید کا قاعدہ پڑھاتے ہیں، اس کو اذان اور اقامت پڑھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ حدیث مبارک پڑھاؤ، کیونکہ حدیث مبارک پڑھاؤ گے اور الفاظ غلط پڑھو گے. قال پہ جے پڑھو، قال رسول اللہ، فرمایا پیغمبر نے، صحیح معنی قال. اور قال کا معنی پیمائش کی، پیغمبر نے. قال کا معنی مولانا پیمائش کی، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ. ہاں تو کالا کالا پڑھتے رہو، کالا کالا رسول اللہ، پیغمبر نے پیمائش کی، پیغمبر نے پیمائش کی. کتنا خطرناک، کتنی خطرناک بات ہے. کالا تو مان غلط ہو جاتا ہے. تو یہ جن حضرات کو تجوید سے تعلق تھا، مفتی بھی تھے حضرت تھانوی صاحب، مفسر بھی تھے، لیکن قرآن کے قاری بھی تھے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے جی. صراط الذین انعمت، حمزہ سخت ہوگا، نون کا جزم ہلائیں گے نہیں. اس نون میں غنہ نہیں ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی عین آ جائے تو غنہ نہیں ہوتا. اس میں اظہار حلقی ہے. کیا ہے؟ انعمت، ان کا نون بھی نہیں ہلائیں گے. ان یہ غلط ہے، عم یہ بھی غلط ہے. ان کا نون بھی جزم کامل، عم کا میم بھی، میم کا سکون بھی کامل. انعمت علیہم، جزاکم اللہ. آج آپ کی آواز صحیح نکل رہی ہے، عین درمیان حلق میں. اب کوئی پڑھے علیہم، علیہم غلط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حمزہ پڑھنا نہیں.